حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام. حدیث کیا ہے سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں. ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے اور عمر اس کی دیوار ہے اور عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے. بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 214. اب آپ ذرا غور کیجئے, ایک آدمی جس کے پاس یہ جاتی ہے وہ کیا تصور لے کر بیٹھے گا؟ یہی سوچے گا نا کہ یہ حدیث ہے. آپ بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے, مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے, بلکہ حدیث کی کسی کتاب کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. یہ حدیث کی ذخیر تمام جتنی بھی کتابیں ہیں, یہ حدیث وہاں آپ کو نہیں ملے گی. یہ جھوٹی روایت ہے, شیعوں نے گھڑ کر امت مسلمہ میں عام کرنے کی جو سازشیں کی ہیں ان میں سے یہ ایک سازش ہے. آپ ذرا بتائیے کبھی آپ نے کوئی ایسا شہر دیکھا ہے جس کے دروازہ ہو, دیوار ہو, چھت ہو اور اس میں ایسا داخل کیا جائے جناب جیسے کہ ہم اس مسجد میں داخل ہوتے ہوں؟ کوئی بھی ذی شعور آدمی, کوئی بھی عقل مند آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ کوئی ایسا شہر بھی ہو سکتا ہے جس کی چھت بھی ہو, جس کا دروازہ بھی ہو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میں اس کو گھڑ کر شیعوں نے امت مسلمہ میں عام کر دیا ہے. اس کی مانیں کہ نبی کی مانیں؟ نبی کی مانیں گے نا. اب آئیے دوسری ایک چیز میں آپ کو بتاؤں. آئیے ایک حدیث پاک دیکھیں آپ. یہ حاکم المستدرک, اور یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے, بہت مشہور ہے, کئی بار کئی علماء سے آپ نے سنا ہوگا. درود شریف پڑھے آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی. یہ الحاکم, امام حاکم کی کتاب ہے یہ حدیث کی. اور یہ حدیث کی کتاب کی خاص بات بتاؤں, امام حاکم کی امام بہقی کے استاد ہے. ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ صحیح حدیثیں جو امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر تھی انہوں نے لکھا نہیں اپنی کتابوں میں, امام حاکم نے ان صحیح حدیثوں کو جمع کیا. امام حاکم اس کی جلد نمبر ہے 3 صفحہ 147 اور حدیث نمبر 4700. امام حاکم نے پوری سند بیان کی کہ ہم نے فلاں سے حدیث روایت کی, انہوں نے ان سے سنا, انہوں نے ان سے سنا, یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال, عبداللہ ابن عباس سے روایت تو کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے لوگو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور آگے سنیں آقا کے فرمان, فمن اراد المدینہ فلیات الباب. اب جس کو بھی علم حاصل کرنا ہو, جس کو بھی جو کچھ لینا ہو وہ اس دروازے سے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس دروازے سے آئے؟ علی کے. یہاں پر میں ایک بات بتا دوں, بعض بزرگوں نے اس حدیث کے تعلق سے ایک بڑی اچھی حکایت, بڑی مزیدار حکایت لکھی کہ جس وقت اللہ کے رسول نے حدیث بیان کی, مولا کائنات خوشی کے مارے کھڑے ہوئے ایک نعرہ بلند کیا اور صحابہ کی جماعت سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ, رسول کے صحابہ سنو, آقا نے میرے بارے میں کہا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور میں اس کا دروازہ ہوں. تو میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ جبریل جب بھی آتے ہیں مجھ سے 2 بار ملتے ہیں, رسول سے 1 بار ملتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی کتنے تعجب کی بات ہے. صحابہ نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو آپ, یہ تو توہین ہے. کہا جاؤ رسول سے پوچھ لو, سرکاری سے پوچھ لو. صحابہ کہا یا رسول اللہ علی کتنی عجیب بات کہتے کہ جب بھی جبریل آتے ہیں تو علی سے 2 بار ملتے, آپ سے 1 بار. سرکار مسکرایا, کہا علی نے ٹھیک کہا.
سبحان اللہ سبحان اللہ صدقتا علی، علی نے سچ کہا رسول اللہ کیسے ہو سکتا؟ کہا سنو میں نے ہی کہا ہے علی علم کا دروازہ میں علم کا شہر، تو جب جبریل مجھ سے ملنے آتے تو دروازے سے آتے ہیں تو ایک بار، جاتے ہیں تو دوسری بار، سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے 2 بار۔ اب یہاں پر ایک بڑی خاص بات دیکھی اس حدیث کی، سرکار نے یہ نہیں کہا میں علم کا سمندر ہوں، کہ یہ بھی تو کہا سکتے تھے نا آقا میں علم کا سمندر ہوں، علی دریا ہے، علی ندی کی طرح ہے، میں علم کا پہاڑ ہوں، میں علم کا ریگستان ہوں، میں علم کا جنگل ہوں، میں علم کا آسمان ہوں۔ یہ محاورے استعمال کیے جاتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں نا ارے حضرت علامہ تو علم کا پہاڑ ہے۔ نبی نے کیوں نہیں کہا؟ نبی نے کہا میں علم کا شہر ہوں، شہر۔ تو شہر اس لیے فرمایا کہ شہر وہ ہوتا ہے جہاں ہر ضرورت کی چیز ملتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ضرورت کی چیز، اور علی دروازہ ہے تو کہا کہ علی دروازہ میں شہر۔ تو اب اگر ہر ضرورت پوری کرنا ہو تو علی کے دروازے سے آؤ، اس دروازے سے نہ ہوں گے تو کچھ نہ ملے گا، اس دروازے سے آؤں گے سب کچھ ملے گا۔ تو معرفت یہاں سے ملیں گی، حقیقت یہاں سے ملیں گی، تصوف یہاں سے ملیں گا، طریقت یہاں سے ملیں گی، شریعت یہاں سے ملیں گی، مال یہاں سے، دولت یہاں سے، اولاد یہاں سے، سب کچھ لینا ہے تو دروازے علی سے آنا ہو۔ سبحان اللہ بے شک مجھ تک پہنچنا ہے تو علی کو پکڑو، علی کا وسیلہ لو، اور علی مجھ تک پہنچائیں گے، میں خدا تک پہنچاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی یا حسین یا حسین اہل سنت والجماعت۔ یہ ہے علم کا شہر، لیکن یہاں بھی پیٹوں میں ابال آیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابن تیمیہ صاحب کھڑے ہوئے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، موضوع کہتے ہیں جھوٹی حدیث کو۔ البانی کون ہے؟ البانی 12-13 سال پہلے مرے، مگر البانی کی خاص بات یہ ہے کہ جو ان کے عقیدے کے خلاف حدیث ہو آنکھ بند کر کے بول دیتے جھوٹی ہے۔ کیوں؟ میرے عقیدے کے خلاف ہے۔ البانی کی کتابوں کو میں نے پڑھا تو خاص بات دیکھا، ایک جگہ ایک حدیث کو ضعیف بولتا ہے، دوسری جگہ صحیح بول دیتا ہے، ہوش نہیں رہتا کب کہاں کیا بولا۔ اور اتنا بڑا خائن ہے البانی، جو حدیثیں اس کے عقیدے کے خلاف ہوتی کتابوں سے اڑا دیتا ہے۔ اہل حدیث کا بہت بڑا دھرندر مولوی مانا جاتا ہے، 12 سال پہلے مرا، ابھی میں اس کا ایک تازہ کارنامہ بھی دکھاؤں گا آپ کو۔ ابن تیمیہ نے کہا حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ ہم نے کہا عجیب بات ہے یار، تم کہتے ہو موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور حال یہ کہ امام حاکم ابن تیمیہ سے بھی کئی سو سال پہلے یہ حدیث نقل کر رہے اور کہہ رہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حدیث کی سند صحیح ہے۔ تو اب ہم امام حاکم کو مانے کہ ابن تیمیہ کو مانے؟ تو معلوم ہوا کہ تم نام کے اہل حدیث ہو، تم حدیثوں کو نہیں مانتے، تم اپنی طبیعت کو مانتے ہو، تم ابن تیمیہ کو مانتے ہو۔ ابن تیمیہ بولے حدیث ہے تو تمہارے نزدیک حدیث ہوتی ہے، اور ابن تیمیہ نہ بولے تو حدیث نہیں ہوتی۔ مگر ہم ابن تیمیہ کو نہیں مانتے، ہم اماموں کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ فرق ہے تم میں اور ہم میں۔ لیکن اس کو امام حاکم نے ہی نہیں لکھا، اس کے علاوہ اور لوگوں نے لکھا، امام طبرانی نے، معجم الکبیر نے، یہ سب علامہ ابن تیمیہ سے پہلے کے۔ معجم الکبیر جلد 11 صفحہ 65 حدیث نمبر 11061 پر لکھا۔ اسی کو خطیب بغدادی نے، خطیب بغدادی بھی بہت پہلے کے محدث ہے، یہ سارے محدثین ابن تیمیہ کے پہلے کے، تو پہلے تک سب اس حدیث کو صحیح بولتے آ رہے تھے، سب صحیح بول رہے تھے۔ حالات بدلے، بغض اہل بیت دلوں میں جب پنپا اور پودا بغض اہل بیت کا درخت قداور درخت ہوا تو یہ حدیث موضوع ہے، یہ نہیں مانیں گے۔ حسین کو اہل بیت سے نکالو، حسن کو اہل بیت سے نکالو، تیرے گھر کی کھیتی ہے تو جس کو چاہے نکالے، جس کو چاہے ڈالے، تجھے دیکھے کہ حدیثوں کو دیکھے۔ خطیب بغدادی نے لکھا، جلد نمبر 4 تاریخ بغداد ان کی کتاب ہے، جلد 4 صفحہ 348۔ امام دائلمی نے مسند الفردوس میں لکھا، جلد نمبر 1 صفحہ 44 حدیث نمبر 106۔ امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں لکھا، جلد نمبر 9 صفحہ 103 حدیث نمبر 14670۔ امام مناوی نے فیض القدیر میں لکھا، جلد 3 صفحہ 46۔ اور بھی حوالے دوں؟ اتنا تو کافی ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نزدیک تو امام حاکم کا یہ کہنا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد یہی کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو علی علم کا دروازہ انہوں نے انکار کیا۔ میں نے کہا
تمہارے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے علی کو جب جب دیکھا علم کا پہاڑ پایا، سبحان اللہ. علم کا دروازہ پایا. حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات